بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی مہر جہال میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے داڑھی چہرے کا نکھار۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کے نکھار اور وقار میں اضافہ فرمائے۔
رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے معطر لمحات عطا فرمائے ہیں، رحمتوں کی وادیوں سے امت مسلمہ کا کارواں گزرتے گزرتے مغفرت کے موسم میں داخل ہو چکا ہے، اور عشرۂ مغفرت کی ایک پر نور صبح آج ہم اس ایمانی روحانی سبق میں موجود ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ قرآن و سنت کی خوشبو صبح و شام سونگنا، ہر وقت اسے آگے پھیلانا رب ذوالجلال نے یہ ہماری ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کا تعلق چہرے کی روشنی سے بھی ہے اور قبر کے نور سے بھی ہے۔ اس کی نسبت دل کے سرور سے بھی ہے اور فردوس کے بالا خانے کی چاندنی سے بھی ہے۔ اس موضوع کا تعلق مومن کے دعویٰ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ بھی ہے، اور ملت کفر پر اہل حق کی ہیبت اور رعب کے اظہار سے بھی ہے۔ مومن کے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی مبارک، اس کی نسبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اور اس جہان آب و خاک میں چلتے پھرتے ہر گلی کوچے کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کے اظہار کا ایک اعلان ہے۔ داڑھی مبارک آج کے دور میں بھی، جبکہ لوگ فیشن کے دل دادا بنتے جا رہے ہیں اور رسم و رواج میں گم ہوتے جا رہے ہیں اور مادہ پرستی کی دھول کے اندر اپنی منزل کو بھولتے جا رہے ہیں، یہ داڑھی شریف خضر راہ بھی ہے، رہنما بھی ہے، اور مادہ پرستی کے دور میں اہل حق اور قرون اولیٰ کی سطوت اسلام کا روشن پیغام بھی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجائے ہوئے ایک مومن جس گلی کوچہ سے گزرتا ہے، اگرچہ خاموش گزر رہا ہو، پھر بھی اس کا کردار دین متین کی تبلیغ کرتے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت عام سنتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آج جس وقت پوری امت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور امت کی متاع گرامایا پر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اور فکری اور روحانی طور پر بھی امت کو پسپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی بالغ رجال
سن بلوغ کو پہنچ گئے، وہاں سے لے کر زندگی کی ہر سانس میں اس سنت کے زیر سایہ رہیں، تاکہ ہمارے یہاں چلنے کی دھاک بھی امریکہ تک پہنچتی رہے اور مغرب کے شتونگڑے اور خاکے بنانے والے اور گستاخیوں کے دھویں لوگوں تک پہنچانے والے، انہیں ہر وقت ہمارا مسلسل پیغام پہنچتا رہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کی محبت دلوں میں بھی ہے اور چہروں پہ بھی ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن و سنت کی روشنی میں آج اس سبق کو ایک مرتبہ پھر دہرانے کی ضرورت ہے، تاکہ جنہیں یہ سبق بھول چکا ہے یا فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی کمی کی وجہ سے وہ کہیں دنیا کی رنگینی کا شکار ہو گئے ہیں اور فیشن پرستی کے ماحول کا اثر ہو گیا ہے، ان سارے لوگوں کے مقابلے میں اہل حق کی آواز اور سنت کا پرچم عام کرنے کی خاطر فکر مدینہ کی ٹھنڈی ہواؤں کو پھیلانے کے لیے اور معجون مدینہ شریف اور کعبۃ اللہ کی تجلی کو عام کرنے کے لیے ماحول میں اس موضوع کو پھیلایا جا رہا ہے۔ جتنے بھی سامعین ناظرین براہ راست اس کو سن رہے ہیں یا آگے اس پروگرام کو سنا جاتا رہے گا، میری یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہر ایک کو دل کے کان کھول کے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی ضد، اپنے دوستوں کی بات، اپنے گھر والوں کی ترغیب کو چھوڑ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہر طرف جھنڈا لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ جو رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور آخرت کے دن پر اس کا یقین ہے، اللہ کا بہت ذکر کرنے والا ہے، اس کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہم تمام اللہ کی ملاقات کے امیدوار ہیں، رب کے دیدار کا سب کو شوق ہے، جس کا وعدہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے کہ وہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ ہم سب آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، ہمارا سب کا یہ نصاب ہے کہ ہم اپنی زندگی میں راہوں کو روشن کرنے کے لیے سنت کی طرف متوجہ رہیں، رسم و رواج اور فیشن کے خلاف جہاد، یہ ہمارا ہر وقت کا شعار ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر عظمت ہے اور اسی میں ہی ہماری زندگی کی راحت کا راز ہے اور دارین کی سعادتیں بھی اسی سے وابستہ ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں وہ حاصل کر لو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ آج اس گلوبل ویلی میں زرد نظریات ہر طرف پھیلائے جا رہے ہیں اور نسل نو کو اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے مغرب بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور نئی نئی سکیمیں اور گمراہی کے نئے نئے دلدل متعارف کروائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس جھوٹی عارضی اور فریبی روشنی کا دل دادا بنانے کے لیے نام نہاد روشن خیال کوشش کر رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مومن، مسلم اور کلمہ گو
ہم اپنے کردار سے یہ ثابت رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے لیے روشنی وہی ہے کہ جس کا پیغام کعبہ کے نور اور گنبد خضرا کی ہریالی میں ہے۔ آج ایک وہ معیار ہے اچھائی کا جو ہماری عقل تراش لے، جو ہمارے دوست ہمیں مشورہ دیں، جو برادری کہے، جو گھر والوں کا ہمارے لیے پیغام ہو، اور ایک وہ پیغام ہے جو صدیوں پہلے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ ایک ذی عقل انسان کبھی بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور آپ کے دیے ہوئے پیغام پر کسی اور کے پیغام کو راجع نہیں کر سکتا۔ جب ہم سب کا یقین ہے کہ وہ ہماری روحوں کے محبوب ہیں اور ان سے محبت کا ہر ایک دعویٰ رکھتا ہے اور ان کی غلامی پر فخر کیا جاتا ہے، تو پھر جسے وہ نور کہیں وہ نور ہے، اور جسے وہ اندھیرا کہیں وہ اندھیرا ہے، جس کو وہ تجلی کہہ دیں وہ تجلی ہے، اور جس کو وہ ظلمت کہہ دیں وہ ظلمت ہے، جسے وہ زہر کہیں وہ زہر ہے، جسے وہ تریاک فرمائیں وہ تریاک ہے۔ اس میں ہم نے نہ معاشرے سے پوچھنا ہے، نہ برادری سے پوچھنا ہے، نہ بیوی بچوں سے پوچھنا ہے، نہ دوستوں یاروں سے پوچھنا ہے۔ جو کچھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دنیا سے تشریف لے گئے، ہمیں دے کر جس چیز کی طرف متوجہ کر کے، اور آج بھی گنبد خضرا میں اپنی حیاتی حصی حقیقی کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ میں امت کا ہر عمل دیکھتا رہوں گا، اگر اچھائی کریں گے میں خوش ہوتا رہوں گا، تو آپ کی خوشی کے پیش نظر ہمیں اپنی راہ حیات کے اندر اس اسلوب کو استعمال کرنا ہے۔ اگر محلہ ناراض ہو جائے، برادری ناراض ہو جائے، اگر دوست ناراض ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے تو انسان کو کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اس واسطے آج چند جملوں پر لوگ جب ڈھیر ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تانے سنتے ہیں تو دین سے دور ہو بیٹھتے ہیں۔ وہ شکست خوردہ ذہن جو ہیں ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری قبر کے اندر یہ دوست ہمیں کام نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں برادری ہمارا ساتھ نہیں دے گی، طیبہ کے والی کی تو وہاں بھی جلوہ گری ہوگی۔ اس واسطے یہ دنیا کی مختصر سے لمحات، ان میں ہم اپنے گھڑے ہوئے معیار چھوڑ کر وہ معیار اپنائیں اور اسی پر ہی رہیں کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور آپ کے اس معیار کو رب ذوالجلال نے مہر لگا کر کہا کہ جو دیتے ہیں محبوب وہ لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمارے لیے راہ حیات کے لیے ضابطہ ہے وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ اسی کو ہی عظمت سمجھنا، اسی کو ہی بہتری سمجھنا، اسی میں ہی مسرور رہنا، اسی کی لذت محسوس کرنا، یہی ایک حقیقی مومن کا کام ہے۔ دنیا کا کوئی فیشن، کوئی رسم و رواج، دنیا کا کوئی فریبی منظر اور دنیا کی جھوٹی اور فریبی محبتیں سب دھول ہے، سراب ہے، فراڈ ہے، خواب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محبت وہ محبت ہے کہ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کی کتاب کے ساتھ، کہ جو انسان کو قبر میں بھی کام دینے والی ہے، کل حشر میں بھی کام دینے والی ہے، اور فردوس کے بالا خانوں میں بھی کام دینے والی ہے۔ اس بنیاد پر اسوہ حسنہ میں سے ایک اہم چیز چہرے کی داڑھی مبارک ہے۔ سنت تو ہر سنت ہی عظیم ہے، مگر یہ بڑی مخصوص سنت ہے اور اس کے اپنے ہی اثرات ہیں اور اس کی برکات اپنے ہی انداز کی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بخاری شریف کی حدیث نمبر 5893 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انحق الشوارب وعاف اللحا، مونچھیں پست کرواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ایفائے لحیہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، داڑھی اور پھر اس کے بارے میں حکم کہ اس کے اندر اضافہ کرو، بڑھاؤ اس کو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس مضمون کے دیگر فرامین کی ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد وضاحت کرنے والا ہوں کہ بڑھانے سے مطلب کیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں ہمیں کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ہمارے لیے تو صرف اتنا بھی کافی تھا کہ امتی کو پتا چل جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی ہے، تو یہی اس کے لیے ساری زندگی کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کافی۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور کو، آپ کے رخ زیبا کو دیکھنے کا جو منتظر ہے اور جس کی محبت ہر وقت محبت کی آنکھ اس چہرے کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اسے یقین ہے اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے پر پر نور داڑھی مبارک موجود رہی ہے اور آج بھی ہے۔ وہ امتی جو اس نگاہ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، اگر اس کا عشق سلامت ہے تو اس کے بعد اسے اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہوگی۔ جس وقت محبوب ترین چہرہ کہ جس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی محبوب نہیں ہے، اس چہرے پر جس وقت یہ داڑھی مبارک جلوہ گر ہے تو جو بھی اس چہرے کا عاشق ہے، شیدائی ہے، فدائی ہے، محب ہے، دیوانہ ہے، وہ تو اس دلیل پر ہی یہاں ہی مطمئن ہو جائے گا کہ اور کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس وقت ہماری محبتوں کے محور جو ہیں ان کے چہرے پر نور پر یہ داڑھی مبارک کا نور ہے، وہ نور اور یہ تصور ایک مومن کے دل کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے تو آگے حکم بھی دے دیا اور ایفائے لحیہ داڑھی مبارک رکھنے کا آرڈر دیا، اور ادھر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حکم آ رہا ہے، ادھر رب ذوالجلال فرما رہا ہے یہ صرف ان کا حکم نہیں، یہ میرا بھی حکم ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ان کی بات کو معمولی مت سمجھو، رب ذوالجلال قرآن میں کہتا ہے یہ جو دیتے ہیں وہ لے لو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں اس پر تمہارا ایمان، تمہارا ضمیر جو ہے وہ مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ اب کچھ لوگوں کے جو خدشات تھے، چونکہ ہر ماحول میں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں ان خدشات کو جو ہوا دینے والے ہیں، حدیث کی الفاظ نے ان خدشات کے خاتمہ کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں ایسے بھی فلاسفر ملے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک عادت تھی عربوں کی، اس میں سنت کیا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے کر یہ بتایا کہ جس داڑھی کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق ہے وہ عربوں کی عادت کی بات نہیں، وہ سرکار کی شریعت کی بات ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میں نے ایسے بھی بدزبان مجھ تک ان کی باتیں پہنچی جو کہہ رہے تھے داڑھی تو ابو جہل نے بھی رکھی ہوئی تھی، تو معاذ اللہ ہم اس کی بات نہیں کرتے جو ابو جہل کا وتیرہ ہو، جو ابو جہل کا طریقہ ہو، ہم اس پیغام کو پھیلاتے ہیں کہ جو میرے نبی علیہ السلام کا سندیسہ ہے، سرکار کا جو حکم ہے، جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے اور بار بار حکم دیا اور بار بار پھیلایا ہے۔ جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے آپ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اب سرکار فرمائیں کہ داڑھی مجھے پسند بھی ہے، تم پہ لاگو بھی ہے، لازم بھی ہے، تو پھر وہ امتی کس انداز کا ہے کہ جو سرکار سے عہد کر چکا،
کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف فارم فل کرنے کے لیے، کھانا مکمل کرنے کے لیے نہیں، اس میں تو ہے محبوب مجھے پتا نہیں، پتا آپ کو ہے، جو میں پسند کروں ہو سکتا ہے میں اس کو اپنے لیے مفید سمجھوں لیکن وہ نقصان دہ ہو، جو آپ پسند کریں گے وہ کبھی بھی میرے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، تو آپ کو جو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ یہ روزانہ ہم کلمے میں اعتراف کرتے ہیں، اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو جس وقت پسند ہے میرے نبی علیہ السلام کو کہ میرے امتی کے چہرے پر داڑھی مبارک ہو، تو امتی پر لازم ہے کہ کسی فلمی سٹار کو نہ دیکھے، وہ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو، وہ فیشن پرستوں کی باتیں نہ سنے، وہ اس پر مطمئن ہو جائے کہ جو میری روح کے حاکم اور مجھے فرمان دینے والے ہیں اور میری محبتوں کے محور ہیں، جب انہوں نے فرما دیا ہے، اس کے بعد معاشرہ، ماحول، برادری جو کچھ بھی کہے، زمانے کے نام نہاد روشن خیال جو کچھ بھی کہتے رہیں، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، اس واسطے کہ میں نے الستو بربکم قالوا بلا کے اندر جو عہد کیا تھا دنیا میں آ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو پورا کیا ہے، لہذا راہ حیات میں ہر لمحہ یہی گواہی دیتا رہوں گا کہ محبوب جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت خطبہ دے، محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، ہر گلی میں نعرہ لگائے، محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، ہر وقت کوئی سٹیکر چھاپتا رہے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے، بڑی مصروفیت ہوگی، ہر وقت اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن چہرے پہ داڑھی یہ ہر وقت اعلان کر رہی ہے، اگرچہ تم چپ بیٹھے ہو یہ کہہ رہی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اگرچہ تم سو گئے ہو یہ پھر بھی اعلان کرتی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اگرچہ تم کھانا کھا رہے ہو زبان سے بول نہیں رہے یہ داڑھی پھر بھی اعلان کر رہی ہے۔ ایک سنت وہ ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو زندگی کے کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو زندگی کی ہر سیکنڈ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ داڑھی مبارک وہ سنت ہے جو انسان کے سب سے اشرف عضو چہرہ کے ساتھ ہے، اور جس چہرے کا ہر وقت انسان دوسروں کے ساتھ ملاقات کے وقت جس کو سامنے کر کے گفتگو کرتا ہے اس پر جو علامت ہے وہ سنت کا سب سے بڑا جھنڈا ہے، اور اس پر ہر وقت اس کا داڑھی کا چہرے کے ساتھ ہونا یہ انسان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا میں چپ بھی کر گیا ہوں میری داڑھی پھر بھی بول رہی ہے، مجھے کوئی فیشن کے سبق مت بتائے، مجھے کوئی مغرب کی وادیوں کے نظارے مت کرائے، میں وہ درویش حق پرست ہوں کہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے میں مطمئن ہو گیا ہوں، اور ساری زندگی کے لیے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرے کہ میری آنکھوں نے رخ زیبا کے تصور کی قسم کھائی ہے۔ اس واسطے اس سنت کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ذکر کیا۔ پھر صحیح مسلم شریف کے اندر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 261 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشرم من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت دین ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت سارے نبیوں کی سنت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت بندے کی طبیعت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ جبلت ہے جس پہ انسان پیدا ہو۔ تو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان کو گنتے گنتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قص الشارب، مونچھیں پست رکھنا، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو دراز کرنا، داڑھی بڑھانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کہا۔ تو اب آج اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس ایک تھرمامیٹر آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ زمانے کے اثرات دماغوں پر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ جو شخص آج داڑھی کو بوجھ سمجھتا ہے معاذ اللہ، وہ سمجھے کہ وہ فطرت کا حقیقی سبق بھول چکا ہے، اس پر معاشرے کا اثر ہو گیا ہے، اس پر ماحول کا اثر ہو گیا ہے، اس پر معاشرہ اثر انداز ہو گیا ہے، کیونکہ سرکار نے تو دلوں کی گہرائیوں کو چیک کر کے اور پھر فطرت کے رازدان بن کر فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں جو سارے نبیوں کی دائمی سنت، اس بنیاد پر
جس پر انسان پیدا ہوا، جو جبلت ہے انسان کی اور فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سند صحیح سے صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں ہمارے لیے ماحول کو سمجھنے کے لحاظ سے، اپنے امتحان کے لحاظ سے تھرما میٹر بھی ہے، ایک میٹر چیک کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کہیں یہ روز و شب کی جو دوسرے مغرب کی وادیوں کے جو چمچے ہیں ان کی باتیں مجھ پہ اثر انداز تو نہیں ہوگی۔ اگر آج کا کوئی نوجوان داڑھی سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہے، یا آج کا کوئی نوجوان اور داڑھی سے اگر اس کو کسی طرح کی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، یا داڑھی دیکھ کر جو مرد و زن کسی طرح داڑھی سے اجتناب کا درس دینے والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ فطرت پہ نہیں رہے۔ فطرت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے۔ فطرت وہ ہے کہ جس میں داڑھی کو حسن سمجھا جائے، فطرت وہ ہے جس میں داڑھی کو جمال سمجھا جائے، فطرت وہ ہے جس میں داڑھی کو چہرے کا زیور سمجھا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں سمجھا جا رہا تو پھر فطرت کی آنکھ میں سرما لگانے کی ضرورت ہے، پھر انسان اپنی فطرت بھول چکا ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لیے کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ نے داڑھی کی دعوت دیتے ہوئے رہا یہ صرف سنت ہی نہیں، یہ فطرت ہے۔ اگرچہ سنت فطرت ہی کا اعلان کرتی ہے، لیکن یہ تو بندے کی جبلت کا ایک حصہ ہے، طبیعت میں ہونا چاہیے کہ جس وقت اس کو پتا ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی والے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی داڑھی ہے، تو پھر اس کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہی میری عظمت، یہی میرا وقار، یہی میری عزت ہے جس کی بنیاد پر ہماری عزتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ سے یہ کہا تھا، کن اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل لوگ تھے، رب نے ہمیں عزتیں دی اسلام دے کر۔ اس کے بعد ایک جملہ بولا، کیونکہ پس منظر یہ تھا کہ امیر المومنین نے اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور پانی سے گزر رہے تھے، اور باہر نکل گئے تو جوتے ابھی بھی پکڑے ہوئے ہیں اور نکیل اونٹنی کی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین جوتے پہن لو، کہیں ہمیں یروشلم والے دیکھ نہ لے، وہ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین جوتے خود ہی پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمہاری عزت اور آنر کے خلاف ہے کہ ہاتھوں میں جوتے۔ اب یہ سن کر حضرت عمر نے کیا کہا، لولا انت ابو عبیدہ لضربتک حتی جعلتک نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے، چونکہ تم ابو عبیدہ ہو اور تم نے تقوی کے کئی کورس کیے ہوئے ہیں، تمہاری اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں، اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو میں تمہیں اتنا مارتا اس بات پر جو تم نے کی کہ مار مار کے میں تمہیں امت کے لیے نشان عبرت بنا دیتا۔ اور تم آج لوگوں کے جو معیار ہیں ان میں عزت ڈھونڈنے لگے ہو، تم کہتے ہو کہیں ہمیں فلسطین والے دیکھ نہ لے، تو جو عزت فلسطین والے سمجھے کیا وہ عزت ہوتی ہے؟ کہا نہیں، ہم ذلیل لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، عزت ہمیں اسلام نے دی ہے۔ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِالْإِسْلَامِ أَعَزَّنَا اللَّهُ، جب تک اسلامی طریقے کو ہم عزت سمجھیں گے تو ہمیں عزت ملتی رہے گی، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کے کہیں اور سے عزت مانگیں گے تو پھر رب ہمیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ہزاروں سبق ہمارے لیے لیے ہوئے ہے۔ آج کے ماحول میں ہمارے لوگوں میں، نوجوانوں میں عزت کے حصول کی ترجیحات بدلتی جا رہی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید جیسے انگریز کریں ایسے ہم کریں تو پھر عزت والے ہیں، جیسے وہ کپڑے ایسے پہنے ہم بھی ان کے کپڑوں کی طرف پھر سٹیٹس بڑھا ہے، جس طرح ان کے چہرے ہوں ایسے ہی ہمارے بھی ہوں تو پھر شاید ہم کھاتے پیتے محسوس ہوں۔ تو یہ بگڑی ہوئی سوچ ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت وہ ہے جس کی اذان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی اور قیامت تک کے لیے کہا، عزت اگر تم اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر اگر تم کسی چیز میں عزت چاہتے ہو، یہ تو دل کے اندر آلودگی آ گئی ہے، یہ تو سوچ خراب ہو گئی ہے۔ عزت وہ ہے جو اسلامی طرز حیات میں ہے، عزت وہ ہے جو سنت کے سبق میں ہے۔ تو حضرت عمر واضح کر رہے تھے، عزت داڑھی منڈانے میں نہیں، عزت داڑھی رکھنے میں ہے۔ فرمایا جو داڑھی منڈا کے عزت ڈھونڈے گا ذلیل ہو جائے گا، اور جو داڑھی میں عزت سمجھے گا اللہ اس کو فردوس میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اس واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت سے تعبیر کرتے ہوئے اس کا ہمیں حکم دیا۔ تیسرے نمبر پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کتب حدیث کے اندر
حضرت رویفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے اور ابو داؤد شریف میں بالتفصیل اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور یہ انداز جہاں پر بڑا عجیب ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویفہ لعل الحیات ستطول بک بعدی، اے رویفہ مجھے یقین ہے تمہاری زندگی لمبی ہوگی، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی تم زندہ رہو گے. لعل الحیات ستطول بک بعدی، جو اصول حدیث میں لعل کی ڈیفینیشن ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولیں اس کا معنی شاید نہیں ہوتا، اس کا معنی یقین ہوتا ہے. یقیناً تم میرے بعد بھی زندہ ہو، میں جب قبر پر نور میں ہوں گا تم معاشرے میں موجود ہوگے. یہ صحابہ کے سامنے سرکار تفصیل کرتے ہیں، صرف ان کی بات نہیں، درجنوں اور بھی ایسی باتیں موجود ہیں. وہ علم غیب کی 43 اقساط جو ہماری مکمل ہو چکی ہیں ان کے اندر ان باتوں کا تذکرہ آ چکا ہے. اور یہ یقین ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج کی خبر نہیں دیتے، کروڑوں کال کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں. جب فرمایا تمہاری حیات لمبی ہوگی بعد میں بھی تم زندہ رہو گے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، آپ کیسے بتا سکتے ہیں. نہیں، یقین ہے سب کو کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے تو سچ ہے، بلکہ اس پر محدثین کا ضابطہ ہے، امان الاحبار اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جہاں بھی نبی علیہ السلام نے کسی کو فرمایا ہے کہ تم میرے بعد بھی زندہ رہو گے، میرے جانے کے بعد بھی تم ظاہری حیات میں موجود رہو گے، کہتے ایک بات بھی خلاف واقعہ نہیں ہوئی، وہ سارے ہی بعد میں زندہ رہے ہیں، ویسے ہی رہے جیسے سرکار نے خبر دی. اب حضرت رویفہ کو یہ خبر دینے کے بعد آپ نے فرمایا فاخبر الناس، آپ لوگوں کو خبر دینا میرے بات، ان من عقد لحیتہ، کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، فإن محمدا منہ بریء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی، فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریء، وہ میرا کچھ نہیں لگتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگائی. اب یہاں پر عقد لحیہ، گرا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ گرا لگانے کا ایک معنی تو واقعی گرا لگانا ہے کہ داڑھی لمبی تھی اس کو گرا لگا دی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو ہر وقت اوپر چڑھاتا رہتا ہے اور نیچی سیدھی کنگھی نہیں پھیرتا، پھیرے تو اس کو لپیٹ لپیٹ کے اوپر کرتا ہے تاکہ چھوٹی محسوس ہو، بڑی محسوس نہ ہو. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو داڑھی رکھ کے بھی ایسا کرتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ داڑھی کو گرا مت لگا. اور تیسرا مطلب وہ جس طرح سکھ جو ہے وہ چپکا دیتے ہیں گوند لگا کر، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رویفہ تبلیغ کرتے رہنا میرے بعد بھی میری امت کو کہ یہ معمولی سنت نہیں، یہ بڑی سنت ہے. صرف اس کا ہونا ہی کافی نہیں، اس کا دکھانا بھی ضروری ہے. جس نے رکھی ہے میرا حکم مان کے وہ اس پر بھی پہرا دے کہ اس نے یہ چھوٹی زہر نہیں کرنی، یہ بڑی دکھانی ہے. اور جس نے ایسا کیا میں اس سے بری ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ داڑھی کا حکم کس درجے کا ہے اور پھر داڑھی کے حکم کی تفصیلات کس انداز کی ہیں. عاشق کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ اسے پتا چل جاتا میرے نبی علیہ السلام کی داڑھی ہے، لیکن یہاں تو اس پر اضافہ ہوا کہ سرکار نے آرڈر بھی دے دیا کہ تم نے رکھنی ہے. اور پھر تیسرے نمبر پر یہ جو ناراضگی فرما رہے ہیں عاشق کا، اس سے بڑا نقصان کیا ہو جائے گا اگر سرکار ناراض ہو جائیں. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں کہ جس نے اپنی داڑھی کو گرا لگا دی. کسی کی ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، زمانہ ناراض ہو جائے، کچھ نہیں بگڑے گا اس انداز میں. اگر سرکار ناراض ہو جائے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ لوگ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، بس ریفریشمنٹ ہے، بس رسم و رواج ہے، بس کچھ فیشن ہے، بس ماحول کی باتیں ہیں. اور یہ قدامت پرستوں والی باتیں لوگ ملا کرتے ہیں اور داڑھی کی باتیں کرتے ہیں. میں اس واسطے دین کے خادم کی حیثیت سے ببانگ دہل کہہ رہا ہوں
یہ میری بات نہیں، یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غصے میں فرمایا ہے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيٌّ، میں اسے بری ہوں۔ اب سرکار نے ہی تو ہاتھ پکڑنا تھا قیامت میں، سرکار ہی کی تو ذات ہے، گنہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان، حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ تو جس نے آج روزانہ سنت کو قتل کر کے سرکار کا دل دکھایا ہوگا، جس نے آج روزانہ سنت کو گندی نالیوں میں بہا کر گنبد خضرا کے بقیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہوگا، سرکار تو چہرہ ہی پھیر جائیں گے، سرکار تو دیکھیں گے ہی نہیں، ہاتھ کون پکڑے گا، سفارش کون کرے گا؟ اس واسطے آج سب سے بڑا خسارہ ہے اس انسان کے لیے جو روزانہ سرکار کو تکلیف دیتا ہے معاذ اللہ، اگرچہ اس کا ارادہ اذیت کا نہیں، وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، لیکن ضمناً چونکہ خلاف سنت کام ہو رہا ہے، اس بنیاد پر من وجہ اذیت مترشح ہو رہی ہے، اور اسے ہوش ہی نہیں، یہ اپنے فیشنوں میں گم، یہ یاروں کو، بیوی بچے کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جن کی رضا پر جنت کی ٹکٹیں ملتی ہیں ان کی رضا کو پسے پش ڈال چکا ہے۔ اس واسطے یہ جملہ دل کے کانوں سے سنو، اور جتنے بیٹھے ہو اور آج تک اس سنت سے محروم ہو، وہ اس مغفرت کے اشرا کے اندر پکی توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر پانی پھیر ڈالو، اور مغفرت کے جو رزلٹ ہیں ان کو حاصل کرتے ہوئے اپنے دل کے اطمینان کے ساتھ اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ اور اوروں تک پہنچاؤ کہ سرکار اگر ناراض ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرا پیر مجھ سے ناراض ہے، میں کیا کروں، میرے باپ مجھ سے ناراض، میرے استاد مجھ سے ناراض۔ ارے وہ ساری کائنات کے سردار جن کی ناراضگی پر رب ذوالجلال بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ اس انداز کی ناراضگی، اگرچہ یہ نیچی جو ناراضگیاں ہیں ان کے اندر بھی اب باپ کی ناراضگی میں بھی رب کی ناراضگی ہے، لیکن یہاں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا حساس ہے، دعویٰ محبت کا ہو، دعویٰ غلامی کا ہو، اور اس کے بعد صورتحال ایسی ہو کہ سرکار کو گنبد خضرا میں روزانہ یہ تکلیف کا باعث بنتا ہو اس کا عمل، کیونکہ فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حشر تک تمہارا ہر عمل مجھ پہ پیش کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا جو تن کا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکو گے میں وہ بھی دیکھتا رہوں گا۔ اس واسطے ہمیں جو پیار ہے کہ سرکار خوش رہیں، سرکار کو کوئی کوفت نہ ہو، تو پھر ہمیں اپنا عمل ایسا رکھنا چاہیے کہ جس کی بنیاد کو ہم باعث نہ بن جائیں۔ تو یہ چہرے پر نور اور چہرے پر داڑھی جو سر فہرست ایک سنت ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں اس کا اہتمام اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سرکار خوش ہوتے رہیں، دشمنوں پہ دھاک بیٹھے اور خاکے بنانے والے پاگلوں کو یہ پتا چلے کہ ہم جن کی محبت سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں ہم ناکام ہیں، وہ محبت تو سینوں میں بھی ہے اور چہروں پہ بھی جلوہ دکھا رہی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس خاکہ کی مختصر سی وضاحت کرتے ہوئے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفوا اللحیٰ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اب اس بڑھانے سے مطلب کیا ہے؟ بڑھانے سے آج نئے نئے سکالر، نام نہاد مفکر اور اس طرح کی کئی بیماریاں ملت کو وہ سبق دیتی ہیں جو دلیل کا محتاج نہیں، یعنی وہ آسانی تو ہر ایک کو ویسے ہی آ جاتی ہے، وہاں دلیلیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کوئی شخص یہ فضا ہموار کرنا چاہے کہ داڑھیاں منڈا لو یا چھوٹی کر لو اور اس پر اپنے فلسفے جھاڑے، تو اس پر ضرورت کیا ہے؟ آسانی تو ویسے ہی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، اس کو دلیلیں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پر تقریریں کر کے لوگوں کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ضرورت یہ ہے کہ جو سرکار نے فرمایا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ نے سنا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، اس کے مطابق امت کو تیار کرو کہ اگرچہ معاشرہ ناراض ہوتا ہے یوں کرو جیسے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ یہ گھنٹوں کی بحث ہے اور وقت مختصر ہے، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ داڑھی بڑھانے کا مطلب ہے کہ صرف اتنی کہ جو چند قدموں سے نظر آ جائے، چند فٹ سے کہ اس نے شیو بڑھائی ہوئی ہے، یہ داڑھی ہے،
اگر کوئی کہتا ہے بس ایک ایک اتنا پورا ہو جائے یہ داڑھی ہے، یہ جن ان لوگوں نے ضابطے گھڑے اور ان کو آگے لانچ کیا ماحول کے اندر اور کوششیں کی، رب کعبہ کی قسم ہے میں حالت روزہ میں قرآن سامنے رکھ کے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں، ایسی باتوں کا شریعت مطہرہ سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جس داڑھی کا میرے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، اگر اس سے متعلق ایسی داڑھی ہوتی تو ایک سے ابھی کم از کم کوئی ایک تو اس پہ عمل کرتا، یوں کہ چھوٹی سی رکھ لیتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ کی داڑیاں کسی کی بھی مجھ سے کم داڑھی نہیں تھی۔ اب جن کے پاس دین ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے، جنہوں نے سامنے بیٹھ کے سیکھا ہے، اور ہم سے بڑے وہ عربی دان ہیں، ہم سے قریب بیٹھ کے انہوں نے دین سیکھا ہے، ہم ہزاروں کتاب سے نہیں پڑھ سکتے وہ نبی علیہ السلام کے ایک دیدار سے جو پڑھ لیتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا اس کو کہ کتنی بڑھانی ہے، کتنی رکھنی ہے؟ ایفا مطلق ہے، اس مطلق کا تقیید کیسے ہوتی ہے؟ اور دوسری طرف دلیل کے لحاظ سے جو ہر شک دور کر دے وہ یہ تصور ہے کہ جب ہم نے داڑھی رکھنی ہے سرکار کی سنت پر، سرکار کے حکم پر، سرکار کے نقش قدم پر، سرکار کے اسوہ حسنہ پر، تو شرق و غرب شمال و جنوب میں کوئی مفکر، کوئی ایسا مفتی ایک ضعیف روایت بھی نہیں پیش کر سکتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک مجھ سے کم ہو۔ جب ہم نے سرکار کی سنت پہ رکھنی ہے، سرکار کے حکم پہ رکھنی ہے اور سرکار کی سنت کو سامنے رکھ کے رکھنی ہے تو پھر ہم نے ویسے ہی رکھنی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا تھا۔ ہمارے لیے آج کا کوئی سکالر حجت نہیں، سرکار کی داڑھی مبارک جو روایات میں، اسلوب میں، سیدھا دلیلوں کے ساتھ جو ثابت ہے وہ مجھ سے کم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ایفا ہے دراز کرنا، بڑھانا، اور اس بڑھانے کے لحاظ سے جن کے سامنے یہ بات ہوئی ان کا عمل ہمارے لیے موجود ہے اور متعدد آثار کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھو اس سلسلہ کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الحضر والاباحہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقبض علی لحیتہ ثم یاخذ ما فضل عن القبضہ او قبضہ، فرمایا حضرت ابو ہریرہ مٹھی میں داڑھی پکڑ کے جو زائد ہوتی تھی وہ کاٹتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ وہ روایت حدیث میں پہلے نمبر پر، وہ حضرت ابو ہریرہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترجمان، انہوں نے اپنے عمل سے واضح کیا کہ بڑھانے سے مراد تھوڑا تھوڑا بڑھانا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں کہ جہاں تک پہنچ جائے وہاں تک بڑھتی چلی جائے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے جو زائد تھی وہ کاٹ کے مطلق کو مقید کر کے بتایا کہ اس سے آگے میں کاٹ رہا ہوں، میں نے جو سمجھا ہے مطلب سرکار سے وہ یہ ہے کہ اتنی نہیں کہ صرف دور سے نظر آئے کے رکھی ہوئی ہے، اور نہ یہ ہے کہ جہاں تک بڑھتی چلی جائے، چونکہ اس کو زیور کہا گیا، اس کو حسن کہا گیا اور یوں رکھنے کا حکم دیا گیا جو حسن و جمال محسوس ہوتی رہے۔ اس بنیاد پر اب حضرت ابو ہریرہ سے بڑھ کے آج کا کون مفتی اپنا فتویٰ چلائے گا؟ کون سا مفکر وہ کہے گا کہ میرے پاس سنت کی زیادہ دلیلیں اس انداز کی ہیں؟ جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنے عمل سے یہ معین کیا کہ جو سرکار نے فرمایا تھا داڑھی بڑھانی ہے تو کتنی بڑھانی ہے، اس پر ان کی دلیل اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ مٹھی سے کم نہیں رکھنی، مٹھی تک بڑھانی ہے، مٹھی کے بعد اس کو کاٹنا ہے۔ اب یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے ہوتے ہوئے ہمیں آج کے کسی مفکر کے قول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی صرف ان کا نہیں، دوسرے مقام پر سنن ابی داؤد کتاب الصوم کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت مروان بن سالم وہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، کہتے ہیں رأیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقبض علی لحیتہ فیقطع ما زاد علی الکف، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کے جو زائد تھی وہ کاٹ رہے تھے۔ مٹھی کا اس بات، مٹھی کا ذکر، مٹھی کا تذکرہ جو ہمارے فقہا نے کیا تھا، جس طرح مثال کے طور پر یہ ہدایات جلد اندر کے اندر جلد اول میں وہ ذکر موجود ہے، سنت کا بیان کرتے ہوئے سارے فقہا نے جس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں انہوں نے ہدایہ کے اندر اس چیز کی وضاحت کی
اذا کانت بقدر المسنون وهو القبضہ، ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201، کہ جب بندے کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، کتنی؟ مٹھی بھر. اور مٹھی سے مراد یہ نہیں کہ ہونٹ سے نیچے ناپنی ہے، مٹھی سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سے نیچے مٹھی ہو. مٹھی جو کہ سنت ہے، یہ ہر صدی کے محققین کا فیصلہ، ہر دور میں اہل اسلام کی رائے، اور پھر یہ صحابہ کی طرف سے چل کے آئی ہے کہ جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ کیا سمجھی ہے کہ کتنی بڑھانی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل، حضرت ابو ہریرہ کا عمل، یہ عمل واضح کر رہا ہے کہ بڑھانے سے مراد ان لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ مٹھی سے کم اگر داڑھی ہوتی تو پھر وہ بھی رکھ لیتے مٹھی سے کم، لیکن انہوں نے مٹھی سے کم نہیں رکھی، پوری مٹھی پر قائم رہے ہیں، اسے داڑھی کہا ہے، اور اس کے لحاظ سے اپنا عمل تابعین تک پہنچایا ہے اور تابعین سے آج تک پہنچا ہے. اس بنیاد پر یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان سے کتاب الآثار کے اندر امام محمد رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ کہتے اخبرنا ابو حنیفہ عن الحیثم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقبض علی لحیتہ ثم یقص ما تحت القبضہ. کتاب الآثار اس کے اندر یہ ذکر ہے. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد، اور اس آثار کے اندر امام محمد یہاں پہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہم تک پیغام پہنچایا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کو مٹھی میں لے کے جو زائد ہوتی تھی پھر اس کو کاٹ دیتے تھے. اب اس کی تفصیل کا اتنا مزید ٹائم نہیں ہے، لیکن یہاں اس چیز کی وضاحت اظہر من الشمس ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹھی بھر داڑھی اور صحابہ کی داڑیاں مٹھی بھر، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی داڑھی مٹھی سے کم نہیں تھی. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دین پڑھایا، پہلے نمبر پہ انہوں نے سمجھا، اور اگر وہ نہیں سمجھ سکے تو پھر کون سمجھے گا؟ جو انہوں نے سمجھا ہے اس کے اندر جو داڑھی کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے. لہذا مٹھی سے کم کو شرعی طور پر داڑھی نہیں کہا جاتا، اور اس پر بھی وہ حلق کے بعد کی جو آفتیں ہیں وہ مرتب ہوتی ہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ جس کی چھوٹی ہے اس کی مٹھی ہونے میں نیت کرے گا تو جلدی مدت پوری ہو جائے گی، اور جو حلق کرواتا ہے وہ نیت کرے گا تو پوری دیر سے ہوگی، لیکن ثواب نیت سے ہی ملنا شروع ہو جائے گا. جس نے نیت کر لی کہ میں آج سے داڑھی کا حلق نہیں کرواؤں گا اور میں مٹھی داڑھی رکھوں گا، اگرچہ کئی مہینے لگ جائے مٹھی ہونے میں، لیکن اس کو ثواب آج سے ہی پوری داڑھی کا ملنا شروع ہو جائے گا. اس بنیاد پر ایک اہم وضاحت تمہارے سامنے رکھتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ عصیۃ اللمات شرح مشکات جو ہے اس کے اندر اس کی بحث کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو بر صغیر کی سرزمین کا بالاتفاق محقق تسلیم کیا گیا ہے، انہوں نے داڑھی کے مسئلے پر وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 212 ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مشہور قدر یک مشتست چنانکہ کم تر ازین باید، مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے. وہ حلق کردن لحیہ حرام است، داڑھی منڈانا حرام ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے، داڑھی منڈانا حرام ہے کیونکہ یہ سارے نبیوں کی متفقہ سنت ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے. یہ عام سنتوں جیسی نہیں جیسے ناخن اتارنے والی سنت ہے. سنت ہر سنت ہے، اس کی بڑی شان ہے، لیکن یہ خاص سنت ہے. سنت کی توہین کفر ہے. داڑھی کا مذاق بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے. داڑھی اتنی بڑی سنت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ نے کہا حلق کردن لحیہ حرام است و روش افرنج و حنود، کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اور انگریزوں کا طریقہ ہے. افرنج افرنگیوں کا، انگریزوں کا طریقہ ہے، و حنود ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور ساتھ کہتے ہیں وہ جوالی کان، اور یہ جوالی کان کا طریقہ ہے. وہ گزاشتن عام بقدر قبضہ واجب است، مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. گزاشتن عام بقدر قبضہ واجب است، کہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا واجب ہے. اب یہ ساری امت کا نظریہ، آج اس کو کوئی مسمار کرنا چاہے تو اس کی کتنا خسارہ ہے
اپنا عمل بھی ضائع کرے گا، لوگوں کے لیے بھی آسانی کی راہیں نکال کے مقبولیت تو پالے گا، مگر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ پوری داڑھیاں اس نے چھوٹی کروا دی لوگوں کی، فتوے دے دے کے آج قدرے قبضہ مٹھی بھر رکھنا اس کو واجب قرار دیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا تو شیخ نے اس کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوا کہ شیخ داڑھی کو تو سنت کہا جاتا ہے اور آپ داڑھی کو واجب کہہ رہے ہیں۔ سارے کہتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، داڑھی سنت ہے اور سنت ہونا بھی بہت بڑی شان ہے، تو آپ کہتے ہیں واجب ہے، واجب پھر کیوں ہے؟ سنت سنت ہوتی ہے، واجب واجب ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو جواب دیے۔ فرمانے لگے میں نے داڑھی کو واجب کہا اور امت داڑھی کو جو واجب کہتی ہے تو اس کا وجہ سبب کیا ہے؟ وہاں کے آرا سنت گوئند کا داڑھی کو جو سنت کہا جاتا ہے بمعنی طریقہ مسلوک کا دردی است، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کا طریقہ ہے۔ بات کی تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی۔ ایک ہے احکام کی کیٹاگریز کے لحاظ سے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ تم سمجھتے ہو کہ فرض بہت زیادہ اہم ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر نفل ہے۔ یہ کیٹاگریز کے لحاظ سے لفظ سنت ہے۔ اور ایک لفظ سنت وہ ہے جو پورے دین پہ بولا جاتا ہے، سنت اللہ، خدا کا قانون، خدا کی سنت۔ تو شیخ کہتے ہیں جو داڑھی کو سنت رسول کہا جاتا ہے، اس سنت سے مراد وہ لفظ نہیں جو واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس سے مراد وہ لفظ نہیں جو فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، اس سے مراد وہ لفظ ہے جو فرض میں بھی بولا جاتا ہے، واجب میں بھی بولا جاتا ہے، سنت پہ بھی بولا جاتا ہے، سب پہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت۔ ہمارا نام اہل فرض نہیں ہے، ہمارا نام اہل واجب بھی نہیں ہے، ہمارا نام اہل نفل بھی نہیں، ہمارا نام اہل سنت ہے۔ تو کوئی کہے کہ نہیں فرض بڑی چیز ہے، ہمارا نام تو اہل فرض ہونا چاہیے تھا، ہمارا نام تو اہل واجب ہونا چاہیے تھا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت سے مراد وہ راستہ ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس راستے میں فرض بھی ہے، اس راستے میں واجب بھی ہے، اس راستے میں سنت بھی ہے، اس میں بھی نفل بھی ہے۔ یعنی سنت کا جو دوسرا معنی ہے، سنت پورے دین پہ بولی جاتی ہے، سنت پوری شریعت پہ بولی جاتی ہے، سنت پورے اسلام پہ بولی جاتی ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ داڑھی کو جو سنت کہا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ واجب کے مقابلے میں ہے کہ واجب نہیں اور سنت ہے، نہیں، داڑھی کو سنت کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ داڑھی دین ہے، داڑھی شریعت ہے، داڑھی اسلام ہے، اور اس انداز میں سنت کہہ کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، داڑھی وہ راستہ ہے جو سرکار نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ ضمناً یہ بھی کہہ دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ یہ کیسے کیسے جملے شیطان نے لوگوں کو پکوا دیے ہیں۔ داڑھی میں اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ ہاں ایک بات تو ٹھیک ہے کہ اسلام میں داڑھی کا حکم ہے اور سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کہہ کے داڑھی کو کوئی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ قانون تو نماز پہ بھی آ جائے گا، یہ قانون تو روزے پہ بھی لگ جائے گا۔ سب سے بڑا رکن جو اسلام کا ہے اس پر بھی یہ جملہ لگا سکے گا کوئی۔ اب نماز کتنی ضروری ہے، فرض ہے، اگر کوئی کہنا یہ شروع کر دے اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، کیونکہ اسلام تو روزے میں بھی ہے، اسلام تو حج میں بھی ہے، اسلام تو زکات میں بھی ہے۔ جس چیز کو دلیل بنا کر وہ داڑھی کی اہمیت گھٹاتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، کہ اسلام کے کام اور بھی بڑے ہیں، تو یہ جملہ کوئی نماز کے بارے میں بولنا شروع کر دے کہ اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں، کہ اسلام کے کام تو اور بھی بڑے ہیں، تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ ہر ایک کے بارے میں باری باری کوئی بولتا جائے کہ اسلام میں روزہ ہے، روزے میں اسلام نہیں، حج اسلام میں حج ہے، حج میں اسلام نہیں، تو پھر پیچھے رکن کون سا باقی رہ جائے گا؟ اس واسطے یہ خناس جملے، یہ خطرناک سوچ غیروں کی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جو میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اتنی سنت کی جسے واجب سمجھا جا رہا ہے، یہ چہروں پر سرٹیفکیٹ ہے اسلام کا، یہ چلتے پھرتے اسلام کی پہچان، یہ چلتے پھرتے اسلام کا رنگ، یہ چلتے پھرتے سنت کا پھریرا۔ اس واسطے
آج کے بعد کوئی مت سمجھے کہ داڑھی محض ایک سنت ہے، حالانکہ سنت ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو میری سنت کو چھوڑے گا کل میری شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو کون یہ چاہے گا کہ سنت کو چھوڑ کے سرکار کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ یہ پھر سنت میں بڑی شان اس کی ہے کہ اس کو واجب ہے۔ سرکار نے ناراضگی فرمائی ہے، ایک بندہ آیا تھا جب اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، سرکار نے چہرہ پھیر لیا تھا، تو اس سے بڑی اور ناراضگی کیا ہوگی؟ جو فرماتے ہیں میں بری ہوں اس سے۔ اب آپ خود سمجھ لیں، یہ جو مٹھی کی بحث ہے جو میں نے صحابہ کے عمل سے بتائی، اس کی مزید تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ ہے جس کی ہے پوری لیکن ظاہر چھوٹی کرتا ہے، اندر کر کے لپیٹ دیتا ہے پوری مٹھی بھر لیکن ظاہر چھوٹی کرتا ہے، اور ایک وہ جس کی ہے ہی چھوٹی۔ دونوں میں سے جرم کس کا بڑا ہے؟ کہ جس نے رکھی چھوٹی ہے، دوسرے کی ہے تو پوری اور کبھی اس کو چھوٹا بنا لیتا ہے، چھوٹی ظاہر کرتا ہے۔ اب سرکار کا حکم کیا ہے؟ جس کی ہو پوری مگر دکھائے چھوٹی، میں اس سے بری ہوں۔ تو جو رکھی چھوٹی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس میں کسی کی کوئی رو رعایت نہیں ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، ان محمد منہ بریء، محمد اس سے بری ہیں، بیزار ہیں، میرا وہ کوئی نہیں لگتا، میں اس کا کچھ نہیں ہوں۔ کہ جس نے آقا علیہ جاتا ہوں اپنی داڑھی کو چھوٹا کر کے دکھایا، اس کو گوند لگا کے چپکا دیا، ویسے گرا لگا دی، اس کو چھوٹا کیا، تو میں اس سے بری ہوں۔ تو جب ہو پوری اور کچھ وقت کے لیے کوئی چھوٹی کرے، اس کو عقد کر کے گرا لگا کے، تو سرکار ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہمیشہ رکھتے ہی چھوٹی ہے اور جو رکھتے ہی نہیں حلق کرواتا ہے، اس پر کتنی ناراضگی ہوگی؟ اور جو پھر مٹھی سے چھوٹی رکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں سنت پوری کر رہا ہوں، سرکار تو ناراض ہو رہے ہیں۔ سنت تب پوری ہوگی، واجب تب پورا ہوگا جس وقت پوری مٹھی بھر ہوگی۔ میں ببانگے دہل ایسے تمام سکالروں لیڈروں کو یہ واضح طور پر چیلنج بھی کر رہا ہوں، جسے شوق ہوگا ہم دلیل سے بھی ثابت کریں گے مٹھی سے کم اسلام میں کوئی داڑھی نہیں ہے، مٹھی بھر داڑھی واجب ہے، اور یہ جو سرکار کا حکم ہے اس سے ثابت ہے۔ اس سے کم یہ آسانی کی رشوتیں ہیں جو لیڈر اپنے کارکنوں کو دے کر کارکنوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کم آسانی کے سبق ہیں جو لوگ اپنی پاپولیرٹی کے لیے دے سکتے ہیں۔ لیکن جو شریعت کی ترجمانی کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی واجب ہے اور مٹھی بھر واجب ہے، اور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لہذا رکھنی بھی ہے سب نے، نیت یہی آج سے کر لیں، اور پوری رکھنی ہے، مٹھی سے کم نہیں رکھنی، اس واسطے کہ مٹھی رکھنا واجب ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ان محمدم منہ بریء، کہ جس نے یوں ظاہر کی چھوٹی یا ہوگی چھوٹی، سرکار فرماتے ہیں میں اس سے بری ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں۔ کوئی بھی تم میں سے کون ہوگا جو سرکار کو بیزار کرنا چاہے گا اور سرکار سے اپنے آپ کو سرکار کی رحمت سے دور ہٹانا چاہے گا؟ اس واسطے سارے پکا تہیہ اور پکا ارادہ کریں، کوئی اس میں بوجھ نہیں ہے، زمانہ کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو جو کہتا ہے کہتا پھرے۔ ہم نے لوگوں کی باتوں سے وفا کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے ماہ مدینہ سے وفا کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے قبر میں بھی چاندنی طا کرنی ہے، حشر میں بھی ہاتھ پکڑنا ہے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام کا یہ انداز تو دیکھو، سرکار نے کتنا دکھی ہو کے بولا، وہ جو سارے جہانوں کی رحمت ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور کیوں ہو گئے؟ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيءٌ، فرمایا محمد اس سے بری، محمد اس سے بیزار، کہ جس نے داڑھی کو گرا لگا کے چھوٹی ظاہر کر دی، اور جو ہوئی چھوٹی تو وہ تو بہت زیادہ ناراضگی ہوگی۔ اور پھر اس کے اندر الفاظ میں معنویت بڑی ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں پر متبادل دو طرح عبارت ہو سکتی تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان محمدم منہ بریء، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ یہ جو لفظ سرکار نے بولے تو یہاں پر جملہ عربی میں یوں بھی ہو سکتا تھا، سرکار فرماتے فإنی منہ بریء، میں اس سے بری ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا فرماتے آنا منہ بریء، میں اس سے بری ہوں۔ لفظ آنا بھی ہو سکتا تھا، لفظ انی بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بار بار حدیثوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، سرکار اپنا نام نہیں لیتے، سرکار آنا اور انی سے بات کرتے ہیں۔ انی منہ بریء، کہ جس نے داڑھی چھوٹی کی میں اس سے بری ہوں، میں کہہ دیتے، انی کہہ دیتے، آنا کہہ دیتے، لیکن یہ دونوں لفظ نہیں بولے۔ ان محمدم منہ بریء، تین وجہ تھی
سے پہلے اگرچہ آنا اور انی میں بھی بات سرکار کی ہے، مگر یہ صراحت جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس پر جو سینے پہ ضرب لگتی ہے اس کا اپنا انداز ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيٌّ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بری ہیں۔ آنا کسی پہ بھی بولا جا سکتا، انی کسی پہ بھی بولا جا سکتا ہے، مگر حدیث میں جس وقت سرکار اس پس منظر میں فرما رہے ہیں تو محمد کسی اور پہ نہیں بولا جائے گا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، بیزار ہیں، میرا کچھ نہیں لگتا، میرا نہیں ہے غلام، جہاں جائے چلا جائے۔ اتنی ناراضگی ہے۔ دوسرا مطلب کیا تھا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سند آگے راوی بیان کرتے ہیں تو راوی کے بعض جملے حدیث میں آ جاتے ہیں، تو ہو سکتا تھا کہ کوئی کہتا یہ جملہ حضرت رویفے کا ہے کہ وہ حدیث بیان کرتے کرتے اپنی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، روافے کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں، تو حضرت روافے کا بھی احتمال ہو سکتا تھا، اور ان کے بری ہونے سے اتنا ضمیر نہیں جھنجھوڑا جرنا تھا جتنا سرکار کے جملہ جو ہے اپنا اس کی وجہ سے تھا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ محمد بولا کہ اگرچہ 20 راوی بھی نیچے آ جائیں گے، یہاں آ کے انہیں محمد ہی بولنا پڑے گا، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلے یہ ناراضگی کوئی اور بندہ نہیں کر رہا، یہ تو نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو ایسا کرے گا چھوٹی رکھے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں اور بیزار۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی معنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی ہر وقت تعریف کی جائے۔ تو یہ کمال ہے میرے نبی علیہ السلام کی گفتگو کا، دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے۔ کس طرح؟ پتا تھا قیامت تک الجھنیں ہوں گی لوگوں کو، فیشن کی محبت، دنیا داری، رہو رسم، برادری، محلہ، اور لوگ کہیں گے کہ ایسا ہوں تو خوبصورت لگتا ہوں، ویسا بنوں تو خوبصورت لگتا ہوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، ان محمدًا منہ بریٌّ، وہ ذات جن کا سارا زمانہ ہر وقت تعریف کرنے والا ہے، وہ ذات جن کی ہر گھڑی تعریف کی جاتی ہے، وہ ذات جن کی ازل ابد سے تعریف ہو رہی ہے، وہ ذات ہے داڑھی کا حکم دینے والی۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو فضیلت ملے تو فضیلت والی ذات کا حکم مانتا رہے۔ ان محمدم منہ بریٌّ، کہ یہ نہ دیکھو کہ برادری کیا کہے گی، زمانہ کیا کہے گا۔ فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ تمہاری کیا تحسین کر سکتے ہیں، یہ تمہارا کیا خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ اور ادھر جو ناراض ہو رہے ہیں وہ تو زمانے کے محمد ہیں، وہ ساری کائنات کے محمد ہیں، وہ ازل ابد میں محمد ہیں، ان کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے، جو ان سے منسلک ہوگا تعریف کا کوٹا اسے بھی مل جائے گا۔ مت گھبرانا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس واسطے کہ تمہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا، داڑھی کا حکم وہ ذات دے رہی ہے جن کو زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ اور دوسرا اشارہ ہو گیا پھر اس طرف کہ محمد کے مقابلے میں ہوتا ہے مذمم، جس کی مذمت کی جائے۔ تو جب محمد ناراض ہو گئے تو جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے وہ مذمم بن جائے گا۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيٌّ، فرمایا جن کی تعریف کی جاتی ہے وہ تو ناراض ہو گئے، تو پھر جس پر ناراض ہوئے وہ کیا بن گیا؟ وہ مذمم بن گئے، اس کی مذمت ہو گئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے محمد کا لفظ بول کر اس چیز کو واضح کیا، ان محمدم منہ بریٌّ، کہ داڑھی مڈانے والا، چھوٹی رکھنے والا۔ اب جس کو پہلے پتا نہیں تھا پکی توبہ کر کے معافی مانگے، اور آج یہ جو فرمان رسول اور فرامین اور شریعت مطہرہ کی بات میں سامنے پیش کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ اس کو پلے باندھ کے آخری سانس تک اپنی زندگی گزاریے۔ کل قیامت کے دن سرکار ناراض ہو گئے، اس لسٹ میں نہیں آنے دیں گے جن کے بارے میں سفارش قبول ہوتی ہے۔ اگر سرکار نے ایسا فرما دیا کہ اسے ہٹاؤ پیچھے، زندگی بھر مجھے تکلیف دیتا رہا، تو پھر کون پرسان حال ہوگا؟
آج چھوٹی چھوٹی آسائشوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی ملازمتوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے داڑھی کٹوا کے مٹھی سے کم کر دینا یا حلق کرنا، اس میں کسی طرح کی کوئی عافیت نہیں ہے۔ مٹھی بھر داڑھی ہے اور واجب ہے، قدر قبضہ پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اور اس پر رہنا یہی امت مسلمہ کی سعادت ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ایسا کرے گا، مٹھی بھر رکھے گا، اس پر میری رحمت رہے گی، میں راضی ہوں اس عمل کی وجہ سے۔ باقی جو ہے وہ اگر اس میں کمی کرتا ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہے۔ داڑھی کو جو سنت کہا جاتا ہے، اس کی ہے واجب مگر سنت کہا جاتا ہے۔ کچھ وجوہات میں نے بیان کر دیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کو سنت کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سنت سے ثابت ہے۔ داڑھی کو جو سنت کہا جاتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے۔ ویسے گریڈ کے لحاظ سے واجب ہے، لیکن سنت کیوں کہا جاتا ہے کہ ثابت سنت سے ہے، ثابت سنت سے ہے، ثابت نبی علیہ السلام کی سنت سے ہے۔ اس کی مثال کوئی ہونی چاہیے کہ کوئی ایسی مثال ہو کہ ہو چیز واجب لیکن کہا اسے سنت جائے۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، چنانکہ نماز عید را سنت گفتان، کہ لوگ عید کی نماز کو سنت کہتے ہیں، حالانکہ عید کی نماز سنت نہیں واجب ہے۔ نماز عید الفطر واجب ہے، نماز عید واجب ہے، سنت کیوں ہے؟ کہ ثبوت سنت سے ہے، ثابت سنت سے ہے۔ تو جو سنت سے ثابت ہو اس پر بھی سنت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اس واسطے یہ تین وجوہات علیحدہ بیان ہو گئی کہ داڑھی ہے واجب، لیکن جس کو سنت کہا جاتا ہے تو سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ داڑھی کے امور کے لحاظ سے احادیث کا ایک وسیع ذخیرہ ہے۔ یہ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 5 کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ در منصور کی اس جلد کے 644 صفحے پر حدیث موجود ہے، فرما 10 باتیں ہیں عاملتھا قوم لوط، جو قوم لوط نے کرتوت کیے، 10 کام ہیں، ان کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہا اہلکو، ان 10 کاموں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم لوط کے وہ 10 برے کام جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک ہے شرب الخمور، شراب پینا، قص اللیہ، داڑھی کاٹنا، یعنی حد شرعی سے کم کرنا یا حلق کروا دینا۔ اس کو قوم لوط کے بربادیوں کے عملوں سے قرار دیا گیا۔ قوم لوط کے 10 عمل جو گنے نبی علیہ السلام نے، 10 گندی حرکتیں، شراب نوشی اور دفیں بجانا اور ان چیزوں کا ذکر کیا، اس کے اندر قص اللیہ، فرمایا وہ داڑھی کا بھی حلق کرتے تھے یا داڑھی حد شرعی سے کٹوا دیتے تھے، کم کرتے تھے، اس بنیاد پر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو حقیقت میں شروع سے چل کے آ رہی ہیں، اگر کسی مفتی کا فتویٰ ہوتا، مرضی ہوتی کسی کی مانتا کسی کی نہ مانتا، کوئی کہتا سخت بولتے ہیں، کوئی کہتا نرم بولتے ہیں، اپنی اپنی مرضی کہ مفتی نے کہہ دیا ہے، مفتی کی کیا بات ہے۔ لیکن یہاں پر تو اس ہستی کی بات ہے، جب تک وحی یوحا کی تار نہیں ملتی اس وقت تک ان کی زبان نہیں کھلتی۔ وہ سید المرسلین جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے محشر میں، جن کے ہاتھ سے کوثر کے پیالے پینے ہیں، وہ جن کے لواء الحمد کے نیچے محشر میں اکٹھے ہونا ہے، وہ جن کی قیادت میں چل کے رب کے دربار میں پہنچنا ہے، ان کا ہمارے لیے فرمان ہے۔ اس کو لازم کیا اور جو اس کو ترک کرتا ہے اس سے انہوں نے برات کا اظہار کیا۔ اس واسطے آج یہ زندگی کے جو مختصر سے لمحات ہیں، ان میں ہم نے متوجہ ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی طرف، آپ کے حکم کی طرف نکھار دنیا میں بھی پانا ہے، نکھار معاشر میں بھی پانا ہے۔ چہرے پہ داڑھی دنیا میں بھی نکھار ہے، معاشر میں بھی نکھار ہے، اور کیا خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ یہ البدائے کے اندر بدائے الصنائع کی یہ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 213 ہے، اس پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ فرشتوں کا ایک نعرہ ہے، فرشتوں کا نعرہ، فرشتوں کی ایک تسبیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان للہ ملائکہ، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، تسبیحہم، جن کی تسبیح یہ ہے، فرشتوں کی تسبیح یہ ہے کیا؟ سبحان من زین الرجال باللحا، وہ رب ہر عیب سے پاک ہے
جس نے مردوں کو داڑیوں کا زیور عطا فرمایا ہے۔ سبحانہ سبحانہ من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائب، وہ رب ہر عیب سے پاک ہے جس نے مردوں کو داڑیوں کا زیور اور عورتوں کو سر کے بالوں کا زیور عطا فرمایا ہے۔ والنساء بالزوائب، وہ عورتوں کے لمبے بال، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا برابر برابر ذکر کیا۔ اب کوئی ایسا ہے جو پسند کرے عورتوں کے لحاظ سے، کوئی عورت یا اس کا خامند یا اس کا بھائی، کہ اس کے بال حلق کر دیے جائیں، اس کا سر منڈا دیا جائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت بول رہی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں تعریف اس خدا کی ہے جس نے مردوں کو بھی زینت دی ہے، عورتوں کو بھی زینت دی ہے۔ عورتوں کی زینت ان کے سر کے وہ لمبے بال، اور مردوں کی زینت چہرے کی داڑھی۔ تو کلمے کا تو مطلب ہی یہ پڑا کہ محبوب جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، اللہ جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، جو تیرے فرشتوں کو پسند وہ ہمیں پسند۔ تو ہمارے چہروں کی داڑیاں یہ فرشتوں کو پسند، ہمارے چہروں کو داڑیاں، ہمارے چہروں کی داڑیاں ہمارے رب کو پسند، ہمارے چہروں کی داڑیاں ہمارے نبی علیہ السلام کو پسند، ہمارے چہروں کی داڑیاں ولیوں، صدیقوں، شہیدوں کو پسند۔ اور اگر کسی کو ناپسند ہے تو اس ناپسندگی کو ہم ترازو کے کسی پلڑے میں نہیں رکھیں گے۔ ہمارے لیے وہ پسند کافی ہے کہ جس پسند کے مقابلے میں کسی کی کوئی پسند نہیں چلتی۔ اس واسطے داڑھی رکھو جرأت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور سینہ تان کے اس ماحول میں جب تمہیں تانے دیے جائیں، شکوے کیے جائیں، شکایتیں کیے جائیں کہ تو کیسا لگتا ہے، کیسا بن گیا ہے، داڑھی رکھ بیٹھا ہے، تو مسیتل ہو گیا ہے، تو مولوی بن گیا ہے، ملا ہو گیا ہے، اس کے منہ پر کہو کہ جو کہو 1000 بار کہو، تمہارے سب جملے زیر ہیں، میرے نبی کا ایک فرمان سب پہ بھاری ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زیور کہا تو یہ زیور ہے، اس کے لیے کسی کے تیور نہیں بدلنے چاہیے، یہ زیور ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے جو زینت دی گئی ہے، خود اب زینت کوئی اتارے اور کہے ہمارا روب نہیں رہا دنیا میں، ہمارا وقار نہیں رہا، مسلم امہ کا وقار اور مسلم امہ کی یہ زینت ہے، اور اس زینت کو زینت سمجھنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں اگر فقہا کی زبان دیکھنی ہے تو یہ میرے پاس وافی شرح کافی ہے، بڑی دور سے ایک دریا، پانی، سردی کا موسم تھا، اس سے گزر کے میں نے اس کا یہ مخطوطہ حاصل کیا جب پی ایچ ڈی کے اسفار کر رہا تھا۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے داڑھی حلق کرنا اس کی شریعت میں سزا کتنی ہے، اور جو کسی کی داڑھی مونڈ دے اس کی مرضی کے بغیر، کچھ تو خود ہے نا جو خود قتل عام جا کے دکانوں پہ کرواتے ہیں، اس میں بھی سمجھنا چاہیے جو کرنے والے ہیں وہ بھی مجرم، جو کروانے والے وہ بھی مجرم۔ اور اگر کسی کی داڑھی کسی نے جبرن مونڈ دی، حلق کر دی، اس میں انہوں نے لکھا کہ اگر ایسی صورتحال ہے اذا افسد المنبت، کہ داڑھی اگنے کی جگہ ہی ساری خراب کر دی ہے، اس طرح چہرہ زخمی کر دیا ہے، تو فقہا نے لکھا اس داڑھی مونڈنے والے پر پوری دیت لازم ہے، 100 اونٹ کی دیت۔ جو بندہ اگر خطان قتل کر بیٹھے تو قتل خطا میں جو دیت لازم آتی ہے کہ قاتل نے مارا کسی کو اور تھا، شکار کو فیر کیا تھا، لگ بندے کو گیا ہے، اب بندے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن انسانی جان چلی گئی ہے، تو وہاں پر قتل خطا میں دیت ہے 100 اونٹ۔ جان مومن کے برابر یہ چہرے کا داڑھی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر کسی نے داڑھی اگنے کی جگہ ہی کسی کی خراب کر دی، داڑھی مونڈ دی اور اگنے کے آگے چانسز ہی ختم کر دیے، شریعت میں اس مجرم کو 100 اونٹ دینا پڑے گا کہ اس نے جو جرم کیا ہے۔ اور اگر صرف حلق کی ہے، اس کی مرضی کے خلاف مونڈی ہے اور پھر نیچے سے وہ گائے گی، اس میں فقہا نے لکھا کہ یہ اس ضرب کی طرح ہے کہ جس کا اثر بدن پہ باقی نہیں رہتا، لیکنہ یعذب علی ذالک۔ اب قاضی کی مرضی ہے کہ اس کو مناسب کوڑے مارے، جس نے داڑھی کا حلق کیا، صرف حلق کیا، نیچے جگہ نہیں خراب کی، گوشت خراب نہیں کیا، وہ اس کو جتنے چاہے تعزیر کر دے، حد سے نیچے نیچے کوڑے مروائے، اس کو 15-20 اس کو کوڑے مروائے کہ اس نے کیوں داڑھی کسی کی حلق کی، اس کی مرضی کے خلاف۔ اب یہ دیکھیے
یہ شریعت صدیوں سے جو چلتی آ رہی ہے اس کے فیصلے ہیں، اس کے امور ہیں، اور اس کے تقاضے ہمارے لحاظ سے ان امور میں ہر چیز کی آگے سینکڑوں وضاحتیں ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک دو باتیں اس وقت ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ داڑھی کا اس لیے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنے داڑھی والے برے ہیں، اس کو آڑ بنایا ہوا ہے۔ کتنے داڑھی والے ہیں چوری کر جاتے ہیں، کتنے داڑھی والے ہیں وہ سودا کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، تو کیا کوئی داڑھی کی وجہ سے نیکی آ جاتی ہے؟ داڑھی والے تو ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا یہ بے نمازیوں والے بہانے ہیں۔ اب داڑھی تو داڑھی ہے، اگر داڑھی کی شرم کسی نے نہیں رکھی تو داڑھی کا تو کوئی قصور نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، اور کوئی نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہو تو کیا نماز کا انکار کر دو گے کہ فلاں تو نمازی بھی ہے پھر بھی بے حیا بھی ہے، نمازی بھی ہے فلمیں بھی دیکھتا ہے، نمازی بھی ہے چور بھی ہے؟ بھائی نماز تو نماز ہے، وہ فرض عین ہے۔ اب یہ بہانہ بنا کر نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ بدبخت ہے، اس نے نماز کا تقدس پامال کر دیا، اسے شرم ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھو جس میز پہ قرآن رکھی اس کا ادب ہے، جس کپڑے میں لپیٹے اس کا ادب ہے، اب جس سینے میں اس کا بھی ادب ہے، اور کوئی حافظ ہو اور فلمیں جا کے دیکھ رہا ہو تو اب کوئی کہے کہ نہیں حافظ کوئی نہ بنے، حافظ تو فلمیں دیکھتے ہیں، تو یہ غلط سوچ ہے۔ اس بدبخت کی بدبختی اپنی جگہ، جو حافظ ہو کے اپنے سینے کا تقدس پھر بھی پامال کر رہا ہے، لیکن حفظ تو پھر بھی حفظ ہے، حفظ تو پھر بھی عصمت ہے، نماز تو پھر بھی نماز ہے۔ اس بنیاد پر یہ جو لوگوں نے روش بنا رکھی ہے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا، بلکہ الٹا اس سے بندہ مجرم بنتا جاتا ہے جو اس طرح کی باتیں کریں کہ داڑھیوں والے دیکھو کتنے ایسے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے داڑھی کے تقدس کو پامال کیا ہے اپنے کرتوتوں سے، وہ جنہوں نے اپنے خوب سے باطن کو شر کو شریعت کہا اور فساد کو جہاد کہا، وہ جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے خود کچھ دھماکوں کا سلسلہ شروع کیا، وہ جنہوں نے داڑھی کا تقدس پامال کیا اور غیروں کو باتیں کرنے کی مہلت دی کہ دیکھو داڑھیوں والوں کے کرتوت کیا ہے، اور اس انداز میں سر دھڑ تپے لاشیں ہسپتالوں میں سکولوں میں بچوں کی لاشیں جلیں، مزارات پہ حملے ہوئے اور دکھائے گئے داڑھیوں والے۔ ان لوگوں کا جرم داڑھی کے تقدس کو پامال کرنے میں کچھ کم نہیں ہے، خواہ وہ برقعے پہن کے داڑھی بچا کے بھاگیں یا اپنے اماموں میں داڑھیوں کو چھپائیں۔ جن لوگوں نے داڑھی کے تقدس کے خلاف کیا، ہاں وہ ان کا جرم اپنی جگہ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ان کی طرف سے آلودگی سے داڑھی آلودہ نہیں ہوگی۔ داڑھی کو نکھار میرے نبی علیہ السلام کی شریعت نے عطا فرمایا ہے، اس واسطے ان کا بہانہ کر کے بھی کوئی نہ کہے کہ دیکھو داڑھی والے کیا کر رہے ہیں، کیا حشر کر دیا ملک کا، کیا فساد ہو گیا ہے۔ ہم اس داڑھی کی بات نہیں کر رہے، ہم تو سرکار کی شریعت کی دی ہوئی داڑھی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس داڑھی کی بات نہیں کر رہے جس کے نیچے شر چھپا ہوا ہے، ہم اس داڑھی کی بات کر رہے ہیں جو امن کا پیغام ہے، جو راحت اور سرور کی بات ہے۔ اس بنیاد پر داڑھی کے تقدس کے لحاظ سے داڑھی داڑھی ہے، اس میں کسی کا کوئی جزوی عمل جو ہے اس کو رکاوٹ کے طور پر اپنے عمل میں کوئی پیش نہ کرے۔ ایسے ہی داڑھی کے مسئلہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بے عمل بڑا ہوں، داڑھی رکھ لوں گا تو داڑھی کیسے رکھوں گا، یعنی کیسے یہ گناہ کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی بات ہے کہ کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ اصل میرے کرتوت ٹھیک نہیں، نماز میں مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ ارے نماز پڑھے گا تو پھر کرتوت بھی صحیح ہو جائیں گے، نماز روک لے گی جب پوری ہو جائے گی، لیکن یہ کہتا پھر گناہگار بڑا ہوں، چہرے پہ داڑھی رکھ لوں، دکان بھی چلانی ہوتی ہے، سودا بھی بیچنا ہوتا ہے، اور داڑھی بھی رکھ لوں تو مصیبت ہو جائے گی۔ یہ خود ایک گناہ ہے، یہ گندی سوچ ہے، یہ غیروں کا پڑھایا ہوا سبق ہے۔ داڑھی شریف ہے، اس کو رکھو، اس کی برکتیں آئیں گی، یہ گناہوں سے روکنے کے لیے معاون بن جائے گی۔ شرم آئے گی کہ داڑھی بھی رکھی ہو تو کیا کرنے لگا ہوں۔ اس بنیاد پر داڑھی کو چھوڑنے کے لحاظ سے کسی طرح کا کوئی بہانہ بھی منظور نہیں ہے۔
کچھ ہمارے سادے دوست ایسے کہتے ہیں ہاں شوق بڑا ہے، نیت بھی کر لیا رکھوں گا، مگر جب عمرہ کروں گا، جب حج کروں گا تو داڑھی رکھ لوں گا۔ یہ کیسا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کو جا کے ستانا ہے اور پھر منانا ہے؟ نہیں، پہلے سے رکھ کے جاؤ کہ محبوب دور بیٹھ کے بھی مانتا ہوں تم دیکھ رہے ہو، اور میرے آ کے نزدیک آ کے بھی حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ فوراً توبہ ہونی چاہیے، فوراً تیاری ہونی چاہیے۔ یہ سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے کہ وہ عمرہ کیوں جائے گا اور حج اس کو ہوگا؟ پتہ نہیں رات کوئی جنازے کا اعلان ہو رہا ہو، پتہ ہی نہیں دوسرے دن جنازہ تیار ہو۔ اس واسطے بہت جلد توبہ کرنی چاہیے اور بہت جلد نیت کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ دل 10 دن پہلے جو عشرہ رحمت تھا اس سے نرم ہوئے، اب مغفرت کی برسات ہو رہی ہے۔ قرآن سامنے ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا کہ میں بندوں کو ورگلاؤں گا، کیا کیا کام کرواؤں گا، شیطان نے کہا تھا میں ان سے تخلیق بھی تبدیل کرواؤں گا۔ امام قرطبی کہتے ہیں ان کاموں میں سے ایک ہے داڑھی کو منڈا دینا اور داڑھی کو کٹا دینا حد شرعی سے کم۔ یہ شیطان نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ میں ایسا کرواؤں گا، تو کوئی بھی شیطان کا قیدی نہ بنے، شیطان کا ساتھی نہ بنے۔ اور یزید فی الخلق ما یشاء، یہ رب کا فرمان ہے، اور قوت القلوب میں لکھا ہے کہ رب نے جو فرمایا کہ میں خلق میں اضافہ بھی کروں گا، بچہ پیدا ہوا اللہ فرماتا میں اضافہ بھی کروں گا۔ اضافہ کیا کروں گا؟ اسے داڑھی بھی عطا فرما دوں گا، داڑھی بھی آئے گی، نور ہوگا، سرور ہوگا۔ اس بنیاد پر میرے بھائیوں، میں نے یہ پیغام حضرات و خواتین کے اس اجتماع میں کر دیا۔ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنی اولادوں کو سبق دیں، بچوں کو سکھائیں، اور اپنے ذہن بھی ستھرے رکھیں، اور ان لوگوں کے پیچھے، ان عورتوں کے پیچھے نہ چلیں جو داڑھی پہ تنقید کریں اور داڑھی پہ اعتراض کریں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چلو نہیں رکھ سکا، گناہگار ہے، لیکن وہ داڑھی کے خلاف بولتا نہیں ہے، داڑھی پہ تنقید نہیں کرتا، داڑھی کا ٹھٹھا نہیں اڑاتا، مذاق نہیں کرتا، لیکن جو داڑھی پہ تنقید کرتا ہے بالاتفاق عمر کے وہ کفر کرتا ہے کہ سنت کی توہین، اور پھر اتنی بڑی سنت کی توہین، یہ کفر بن جاتا ہے۔ اس واسطے سارے اپنی زبانوں کو پرہیز میں رکھیں، اور کوئی بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو بے لگام نہ ہونے دے، اور بہت جلد اس عمل پر سارے اپنے آپ کو لے آئیں۔ مبارک ہے ان چہروں کو کہ جن پر داڑھیاں سجی ہوئی ہیں، اور میں دعا مانگ رہا ہوں اور تم آمین بھی کہو، اور پکی توبہ کریں جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں، کہ وہ آج سے ہی اس عشرہ مغفرت میں مغفرت کے سامان کے لیے نیت کر لیں۔ آج سے ہی کوٹا رحمت کا پورا ہو جائے گا، اگرچہ کئی دن لگ جائیں گے داڑھی بڑی ہونے میں، لیکن پکی نیت پر آج سے ہی منظوری پوری رحمت کی ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر ہم سب کو یہ جو محروم ہیں اس دولت سے، کوئی بھی نیت کیے بغیر نہ اٹھے، اور سارے پکی نیت کریں، جن کی کم ہیں وہ پوریاں کریں۔ اور یہ میرے سامنے قرآن، یہ احادیث کی کتابیں، یہ فقہ اسلامی، یہ امت کا عمل، یہ سب کچھ ہے، کسی لحاظ سے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو کوئی شک ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اتنی رکھ لو، اتنی رکھ لو، اسے پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، کوشش ہم کریں گے، فضل اللہ فرما دے گا، اور انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ آج ویسے تو سوالات کے جوابات کی بھی نشست ہونی تھی، لیکن چونکہ موضوع بڑا اہم تھا اس واسطے اس میں ٹائم کافی گزر گیا۔ اب اسی کا یہ ایک سوال، اس کا جواب دیتے ہوئے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ چھوٹی داڑھی والا جماعت کراتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، امامت، اس کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ یاد رکھنا، گناہ کبیرہ کرنے والا انسان اور پھر اعلانیہ گناہ کبیرہ جو کرے وہ امام نہیں بن سکتا۔ داڑھی مبارک ایک قول کے مطابق تو ایک مرتبہ حلق کروانا ہی گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرے قول کے مطابق ایک مرتبہ جس نے کروائی صغیرہ تھی، لیکن صغیرہ بار بار کریں تو کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مٹھی سے چھوٹی وہ حلق کے معنی میں ہے۔ اس واسطے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ اگر جماعت کرائے گا تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں پھر تو اس کا اسلام بھی نہیں ہونا صحیح۔ صحیح اسلام کے لیے جو کلمہ ہے، وہ جس کی وجہ سے مسلمان کا حکم آتا ہے، وہ اس کا معتبر ہے، لیکن آگے کامل اسلام کے لیے بھی داڑھی ضروری ہے۔ لیکن یہ تو اوروں کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتا ہے اور ان کی جماعت یہ کروانا چاہتا ہے، اس واسطے اس کو مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اذان اور تکبیر کے لیے بھی یہ ضروری ہے
کہ داڑھی مکمل رکھی جائے اور اہتمام اس کا مکمل کیا جائے، تاکہ اوروں کے جو اعمال ہیں انسان کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہوں اور اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی اور فطور نہ ہونے پائے۔ ایک المیہ ہے، ہمارے ہاں کچھ بچے قرآن حفظ کر جاتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ حافظ ہونا یہ پہلی سٹیج ہے، آگے عالم بنے، کامل بنے، لیکن اکثریت حفاظ کی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو پھر منزلیں یاد نہیں رہتی۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو منزل یاد ہوتی ہے لیکن داڑھی انہیں بوجھ لگتی ہے، وہ موسمی داڑھی رکھتے ہیں، جب رمضان قریب ہوتا ہے 15 دن پہلے، مہینہ پہلے رکھ لیتے ہیں، عید کے بعد ساتھ ہی فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں خراب کرنی چاہیے۔ وہ حافظ پڑھائے جس نے پکی توبہ کی ہے یا پہلے سے اس نے رکھی ہوئی ہے، اور جو موسمی حافظ ہیں چھوٹی چھوٹی رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے توبہ کر لی ہے، اور عید کے دن کے ساتھ ہی توبہ چلی جاتی ہے، ان کے پیچھے اپنی نمازیں نہیں خراب کرنی چاہیے، اور ایسے حافظوں کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کی نمازیں مت خراب کریں۔ داڑھی دین ہے اور اس کا ہر وقت اہتمام ہونا چاہیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔